نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين۔ الحمدللہ ہم نے گرامر میں اب جملہ بنانا بھی سیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے ایک سٹیپ آگے لیا اور اب ہم نے دیکھا کہ جملہ کیسے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ میں ہم نے کیا دیکھا؟ جملہ اسمیہ بنانا دیکھا، ٹھیک ہے، کہ جملہ اسمیہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ اور یہ زبان اتنی خوبصورت ہے کہ صرف دو اسما کو ملا کے، ٹھیک ہے، ہم کیا بنا لیتے ہیں؟ ہم جملہ اسمیہ بنا لیتے ہیں، جس میں ہمارا پہلا پارٹ ہوتا ہے مبتدا اور دوسرا پارٹ ہوتا ہے خبر، ٹھیک ہے۔ یہ دو امپورٹنٹ پارٹس ہوتے ہیں جملہ اسمیہ کے۔ مبتدا اور خبر کے بارے میں ہم آلریڈی پڑھ چکے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، 99% رول ہے یہ، اور نکرہ خبر جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، 99% یہ رول ہے۔ دوسری پراپرٹی ہم نے اس میں دیکھی تھی کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور نکرہ جو خبر ہے وہ بھی مرفوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ والا کانسیپٹ جو ہے یہ 100% ہے۔ معرفہ نکرہ کمبینیشن 99% ہے، مرفوع پلس مرفوع کا کمبینیشن 100% ہے مبتدا اور خبر میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے اور پریکٹس بھی الحمدللہ اس پر ہو گئی۔ اب ہم نے کہا کہ جو مبتدا ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے۔ معرفہ کی ہم نے 5 اقسام پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا علم، اور علم کے اوپر ہم پریکٹس کر چکے۔ علم یعنی کسی خاص نام کی بات ہوتی ہے، جیسے زید ہم نے پڑھا زید صالح، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم نے مؤنث میں پڑھا، ٹھیک ہے، زینب صالحۃ، ٹھیک ہے۔ زینب کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ غیر منصرف ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے علم میں پڑھ لی۔ اب ہم معرفہ میں ایک دوسری قسم کو پڑھیں گے جو تھا معرف باللام، یعنی جب یہ ال لگتا ہے تو کسی نکرہ کو وہ معرفہ بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے، ال لگ کے۔ جیسے ہم کہتے ہیں a boy، ٹھیک ہے، یعنی ولد۔ لیکن اگر ہمیں کہنا ہو the boy تو ہم کیا کہیں گے؟ الولد۔ یہ یہاں پہ سنگل پیش کیوں آیا؟ ال کی وجہ سے، کیونکہ ال اور تنوین ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ لوگوں کو نکرہ سے معرفہ بنانا تو آتا ہے، ال لگا کے ہم معرفہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مبتدا کی کنڈیشن کیا ہے کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے۔ اب میں کہنا چاہتی ہوں the boy is good، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ الولد، ٹھیک ہے، الولد۔ ہم صالح استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ صالح۔ دیکھیں کمبینیشن بن گیا نا، معرفہ پلس نکرہ، لڑکا نیک ہے کہاں سے آیا؟ معرفہ پلس نکرہ کے کمبینیشن سے ہے آیا۔ the boy is good، الولد صالح، لڑکا نیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح سے اگر میں کہنا چاہتی ہوں the girl is good، ٹھیک ہے، میں لڑکی کے لیے صالح استعمال کرنا چاہتی ہوں تو میں کہوں گی البنت، ٹھیک ہے۔ اور جو خبر ہوتی ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ مبتدا کیا ہے۔ اب مبتدا کیا ہے یہاں پہ؟ مبتدا مؤنث ہے نا، تو خبر بھی اس کی مؤنث ہی آئے گی، صالحۃ، ٹھیک ہے، البنت صالحۃ، ٹھیک ہے، the girl is good۔ ہم نے کیا یہاں پہ کیا کیا ہے؟ علم میں ہم پڑھ چکے تھے مبتدا خبر، یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ مبتدا میں ہم معرفہ لے کر آئے، کون سا والا؟ معرف باللام والا، یعنی ال کے ساتھ ہم نے استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہنا چاہتی ہوں
کہ the pen is broken. تو میں کیسے کہوں گی؟ the pen کی عربی کیا ہوگی؟ القلم. ٹھیک ہے، اس کو مرفوع ہونا ہے، یہاں پہ ایک سنگل پیش لگے گا ال کی وجہ سے. بروکن کی عربی ہوتی ہے مکسور. ٹھیک ہے، ہم نے یہ لکھ دیا مکسور کیونکہ یہ مذکر تھا، مکسور بھی مذکر ہوگا. ٹھیک ہے، اور کیا ہوگا؟ یہ مرفوع حالت میں ہوگا. تو یہ ہو جائے گا القلم مکسور. قلم ہم ہماری زبان میں تو بولیں گے قلم ٹوٹا ہے. ٹھیک ہے، اور انگریزی میں بولیں گے the pen is broken، اور عربی میں بولیں گے القلم مکسور. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد جیسے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ the window is open. ٹھیک ہے، ہم کہنا چاہتے ہیں کھڑکی کھلی ہوئی ہے، تو the window ہم ال لگائیں گے، بنا سوچے سمجھے ال لگا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب ہمیں نکرہ سے معرفہ بنانا ہوتا ہے تو ہم ال لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ونڈو کو کیا کہا جاتا ہے؟ نافذہ. تو کیا ہو جائے گا یہ؟ النافذۃ. ٹھیک ہے، زتن نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ال لگائے. تو النافذۃ، اور کھلی ہوئی کے لیے ہم استعمال کیا کریں گے؟ مفتوحۃ. ٹھیک ہے، مفتوحۃ. کیوں کہا ہم نے مفتوحۃ؟ کیونکہ یہ گولتا کی وجہ سے ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے، اور مؤنث کی خبر کیا آتی ہے؟ مؤنث ہی آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ میں آیا. اچھا، اب میں کہنا چاہتی ہوں کہ دو کھڑکیوں کے بارے میں. ٹھیک ہے، دو کھڑکیاں جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں. تو اب ہم کیا کہیں گے جب دو کی بات کریں گے؟ تو النافذ، کیا ہو جائے گا یہ؟ زتانی ہے نا، یہاں پہ آنی کی آواز آ جائے گی. النافذتانی کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ ہمیں یہ مرفوع استعمال کرنا ہے، اور مرفوع جو ہوتا ہے اس میں آنی کی آواز آتی ہے نا. النافذتانی. اور خبر بھی پھر ہم کیا لائیں گے؟ مثنیٰ ہی لائیں گے. تو کیا ہو جائے گی خبر؟ مفتوحتانی. ٹھیک ہے، مفتوحتانی. کیوں آئے گی مفتوحتانی؟ کیونکہ یہاں پر یہ مثنیٰ ہے تو خبر بھی اس کی مثنیٰ آئے گی. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب معرف باللام ہوتا ہے تو معرف باللام کے ساتھ اسے معرفہ بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، معرفہ بنایا جا سکتا ہے، اور اس کی جو خبر ہوگی وہ اکارڈنگلی آئے گی. ٹھیک ہے، اب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ the boy is good. ٹھیک ہے، آپ نے یہ بنانا ہے. ٹھیک ہے، سہلے استعمال کرنا ہے گڈ کے لیے. ٹھیک ہے، آپ نے ایک لڑکے کے لیے بنانا ہے، آپ نے دو لڑکوں کے لیے بنانا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بہت سارے لڑکوں کے لیے بنانا ہے، یعنی واحد بھی بنانا ہے، مثنیٰ بھی بنانا ہے، جمع بھی بنانا ہے. کیسے بنائیں گے؟ دا بوائے ہے، سب سے پہلے تو آپ اسے کریں گے الولد. ٹھیک ہے، الولد. اور گڈ کے لیے میں نے کہا آپ صالح استعمال کریں، تو صالحن. الولد صالحن. دا بوائے از گڈ. ٹھیک ہے، لڑکا نیک ہے. اچھا، اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ دو لڑکے اچھے ہیں. ٹھیک ہے، دو لڑکے نیک ہیں. ٹھیک ہے، دو لڑکے نیک ہیں. تو اب اس ولدو کو کیا کریں گے ہم؟ کیا کریں گے اس کو ہم؟ ولدانی کر دیں گے. ٹھیک ہے، الولدانی صالحانی. الولدانی صالحانی. 2 boys are good. ٹھیک ہے، دو لڑکے نیک ہیں. اچھا، اب میں کہتی ہوں کہ
زیادہ لڑکوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، زیادہ لڑکے جو ہیں وہ نیک ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ الولدو کا ہم جمع دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. الولد کا جمع ہوگا الاولاد. ٹھیک ہے، تو کیا کہیں گے؟ الاولاد صالحون. الاولاد صالحون. تو یہ کیا بن جائیں گے؟ تو سب سے پہلے ہو جائے گا الولد صالح، الولدان صالحان، اور اس کے بعد ہو جائے گا الاولاد صالحون. اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے خبر بھی جو تھی وہ چینج ہوتی جا رہی تھی. اب یہی اگر میں گرل کے لیے استعمال کروں، ٹھیک ہے، the girl is good. ٹھیک ہے، تو یہاں ہو جائے گا البنت، ٹھیک ہے، صالحۃ. البنت صالحۃ، یہ تو ایک لڑکی کے لیے ہو گیا نا کہ لڑکی نیک ہے. اب میں کہنا چاہتی ہوں 2 لڑکیاں نیک ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ البنت کا مؤنث مثنیٰ کیا ہوتا ہے؟ البنتانی، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ صالحتانی. البنتانی صالحتانی. ٹھیک ہے، اب میں کہتی ہوں کہ the girls are good. ٹھیک ہے، 2 سے زیادہ ہیں لڑکیاں، تو کیا ہو جائے گا؟ لڑکی کا جو جمع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بنات. کیا ہوتا ہے؟ بنات. میں لکھ کے بھی دکھا دیتی ہوں. البنات. ٹھیک ہے، اب اسے مرفوع حالت میں کرنا ہے. معرفہ تو یہ ہے، مرفوع کریں گے تو یہ ہو جائے گا البناتو. ٹھیک ہے، البناتو، اور اس کی خبر کیا آ جائے گی؟ صالحات. صالحات. البنات، البنات صالحات. تو آپ نے دیکھا کس طرح سے جو خبر ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل ایگزیکٹ چلتی ہے مبتدا کے حساب سے. اگر یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، تو خبر بھی کیا ہوگی؟ مؤنث ہوگی. یہ مثنیٰ ہے تو خبر بھی مثنیٰ ہوگی. یہ جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اگر میں کہنا چاہتی ہوں کہ قلم نیا ہے، قلم نیا ہے، تو کیا ہوگا اس کا جواب؟ اس کا جواب ہوگا القلم جدید. القلم جدید. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں کہنا چاہتی ہوں کہ 2 قلم نئے ہیں. 2 قلم نئے ہیں، تو میں کیا کہوں گی؟ القلمان جدیدان. القلمان جدیدان. تو سمجھ میں آیا آپ کو؟ اگر میں کہنا چاہوں آپ سے کہ لڑکا جو ہے وہ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، بیٹھا ہوا ہے، لڑکا بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کیا کہیں گی؟ الولد، کیا ہوتا ہے بیٹھے کی عربی؟ جالسن. اب میں کہنا چاہتی ہوں 2 لڑکے بیٹھے ہیں، تو 2 لڑکے بیٹھے ہیں، اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس ولدو کو یہاں پہ لگائیں گے زبر، اور یہ کر دیں گے آنی. الولدانی. ٹھیک ہے، الولدانی. اور یہاں پہ کیا کر دیں گے؟ یہاں پر بھی ہم الف اور نون لگا دیں گے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بھی ہم زبر لگا دیں گے. الولدانی جالسانی. الولدانی جالسانی. ٹھیک ہے، یہ آنی لگا کے ہم نے اس کو مثنیٰ بنا دیا. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کو جمع بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ پورا چینج ہو جائے گا ورڈ. الاولاد جالسون. الاولاد جالسون. ٹھیک ہے، تو ہم نے علم میں دیکھا کہ مبتدا کی جگہ ہم نے علم کو رکھا، کس طرح سے ہم نے سینٹنسز بنائے، پریکٹس ہو گئی. اب اگلی کلاس میں آپ لوگوں کی جو پریکٹس ہوگی اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے معرف باللام کو مبتدا کی جگہ پہ رکھ کے، کیونکہ وہ معرفہ ہے نا، مبتدا کی جگہ پہ رکھ کر آپ نے معرف باللام کو رکھنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کی ایک خبر لے کر آنا ہے اور اس سے سینٹنسز بنانا ہے. خیال کس چیز کا رکھنا ہے؟ خیال اس چیز کا رکھنا ہے آپ کو کہ اگر
جو مبتدا ہے ٹھیک ہے وہ معرفہ ہے تو آپ نے خبر نکرہ لے کر آنی ہے. ٹھیک ہے 99% یہی رول ہے. اگر مبتدا آپ کا سنگولر ہے تو خبر بھی آپ کی سنگولر آئے گی. ٹھیک ہے اگر یہ مثنیٰ ہے تو خبر بھی مثنیٰ آئے گی. ٹھیک ہے اگر پلورل ہے جمع ہے مبتدا تو خبر بھی ہم کیا لے کر آ رہے ہیں, ہم یہاں پہ جمع لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ سارے کمبینیشنز ہم نے خیال میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے مرفوع دونوں ہی ہوں گے. ٹھیک ہے مبتدا بھی اور خبر بھی. جیسے اگر ہم نے علم میں کہا تو ہم نے زیدن کہا تھا, ولد میں ہم کہہ رہے ہیں تو الولدو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں ہم نے آج کے لیکچر میں پڑھی اور امید کرتی ہوں کہ آپ یہ تمام چیزیں سمجھ گئے ہوں گے کہ معرف باللام سے ہم جب جملہ اسمیہ بنائیں گے تو کن کن چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے ہم ال لگائیں گے نکرہ پہ, وہ بن جائے گا معرفہ. ٹھیک ہے دوسری بات مرفوع ہوگا. ٹھیک ہے حالت رفع میں ہونے کے لیے ال کے ساتھ سنگل پیش لگے گا. ٹھیک ہے اور پھر باقی تمام چیزیں کہ اگر جمع ہے تو جمع, واحد ہے واحد, مثنیٰ ہے تو مثنیٰ. ٹھیک ہے اور مذکر ہے تو مذکر, مؤنث ہے تو مؤنث. یہ تمام چیزیں ہم علم میں بھی پڑھ چکے تھے, اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ٹھیک ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ پریکٹس کروائی جائے گی جس میں آپ بہت سارے انشاءاللہ معرف باللام سے سیکھیں گے. چلیں ایک اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم کلاس کو ڈسمس کریں گے. جیسے اگر ہم کہیں کہ چائے گرم ہے. ٹھیک ہے چائے گرم ہے, چائے کی عربی کیا ہوتی ہے؟ اشایو. اشایو ہم نے کیوں کہا اشایو؟ ہم نے صرف شایون کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ ہم کو جملہ اسمیہ بنانا ہے اور جملہ اسمیہ میں جو مبتدا ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو آپ نے جب بھی کوئی بھی جملہ اسمیہ بنانا ہے اور ایک نکرہ اسم آپ کے پاس موجود ہے, آپ فوراً سب سے پہلے اسے کیا کریں گے؟ معرفہ بنا دیں گے. ٹھیک ہے اشایو. گرم کے لیے لفظ آتا ہے حارن. گرم کے لیے لفظ آتا ہے حارن, تو آپ کیا کہیں گے؟ اشایو حارن, چائے گرم ہے. ٹھیک ہے اب جب بھی آپ اپنے گھر میں بات کریں گے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اشایو حارن, چائے گرم ہے. ٹھیک ہے اور اگر ٹھنڈی ہو جائے چائے تو آپ کیا کہیں گے؟ اشایو باردن. اشایو باردن, چائے ٹھنڈی ہے. ٹھیک ہے تو امید کرتی ہوں کہ آج کا چیپٹر, آج کا لیسن, آج کا سبق آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ مبتدا اور خبر کا جو کمبینیشن ہے اس میں مبتدا جب ہم معرفہ استعمال کرتے ہیں تو کس طرح سے ایک نکرہ اسم کو معرفہ بنانا ہم پہلے سیکھ چکے تھے. ال لگا کے وہاں پر ال لگائیں گے, چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو, اس طرح سے ہم اس کو مبتدا بنا کے وہاں پہ مبتدا کی جگہ پہ معرفہ بنا کے مبتدا کی جگہ پر رکھیں گے اور وہاں سے پھر اپنا جملہ اسمیہ بنائیں گے. جیسے بنت ہے تو البنت کر دیں گے, اور ولد ہے تو الولد کر دیں گے. ٹھیک ہے شایون ہے تو اشایو کر دیں گے. ٹھیک ہے اس طرح سے ہم انشاءاللہ اپنے جملے بنا لیں گے. ٹھیک ہے امید کرتی ہوں آج کا لیسن آپ کو معرف باللام کو مبتدا پہ رکھ کر کیسے بنایا جاتا ہے وہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. تو اسی کے ساتھ آج کی کلاس ہم ڈسمس کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.